ہاؤس آف سوئٹزرلینڈ کا قابل تحسین اقدام۔ ہاؤس آف سوئٹزرلینڈ نے بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے باغی اور مفرور سربراہ برہمداغ بگٹی کا سیاسی پناہ کے لیے اسائلم دینے سے انکار کر دیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں 7 سال سے مقیم بلوچ علیحدگی پسند تحریک کے رہنما برہمداغ بگٹی اور مہران مری وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف عالمی پروپیگنڈا میں مصروف ہیں۔ 22 نومبر کو ہاؤس آف سوئٹزرلینڈ نے برہمداغ بگٹی کی سیاسی پناہ کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں اس اقدام کی اطلاع دیتے ہوئے برہمداغ بگٹی نے کہا کہ وہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ ہے اور وہ سیاسی جدوجہد پر یقین رکھتا ہے۔ ہاؤس آف سوئٹزرلینڈ پاکستان کے دباؤ میں آ کر میری درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ واپس لے، جبکہ دوسری طرف مہران مری کی سوئٹزرلینڈ میں داخلے پر تاحیات پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ مہران مری کو سوئٹزرلینڈ جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر ماء اہل خانہ امیگریشن حکام نے روک لیا اور خبر دی گئی کہ ان کا سوئٹزرلینڈ میں تاحیات داخلہ ممنوع ہے۔ تاحیات پابندی کی وجوہات بتاتے ہوئے امیگریشن حکام نے 8 صفحات کی دستاویز دکھائی اور بتایا کہ یہاں بیٹھ کر کسی ملک کے خلاف ہماری سرزمین استعمال کی جا رہی ہے۔ پاکستان سے فرار ہونے کے بعد بیرون ممالک میں مقیم یہ چند افراد ہمیشہ بھارت کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے۔ چند ماہ قبل سوئٹزرلینڈ میں ایک نام نہاد بلوچستان ہاؤس کے نام سے آزاد بلوچستان کی مہم چلائی گئی۔ اس مہم میں مختلف ڈسپلے رکھے گئے تھے جن میں گاڑیوں، رکشوں اور چوک چوراہوں میں فری بلوچستان کا نعرہ درج تھا۔ پاکستان نے ہاؤس آف سوئٹزرلینڈ سے شدید احتجاج کیا۔ ہائی کمشنر اور سفیر تک کو طلب کیا گیا۔ اسی طرح لندن میں بھی ہو بہو یہی مہم چلائی گئی۔ اس مہم میں بھی بلوچستان میں ریاستی دہشت گردی کا الزام لگا کر بلوچستان کو آزاد کرنے کے نعرے درج تھے۔ اس مہم کو مغربی میڈیا کی پوری سرپرستی حاصل تھی۔ خاص کر بھارتی میڈیا نے اس مہم کو لے کر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ مہم کوئی خاص شخص یا گروہ نہیں بلکہ عالمی سطح پر اٹھائی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے باہر اجلاس کے دوران احتجاج اور آزاد بلوچستان کے نعرے لگانے کے لیے بھی اسی باغی گروہ اور بھارتی لابی نے چند درجن افراد تیار کیے اور ان سے احتجاج کروایا گیا۔ اس احتجاج میں وہاں کے مقامی باشندوں کو شامل کیا گیا جنہیں شاید خود بھی معلوم نہ ہو کہ بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا۔ جنیوا میں بھی بلوچستان کے حوالے سے اشتہار بازی اور پاکستان کے متعلق غلط پروپیگنڈا کیا گیا، جس کے بعد پاکستان نے برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ کو دو ٹوک انداز میں کہا کہ ان کی سرزمین کا استعمال کر کے پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے میں کوشاں لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان کے مسلسل اصرار کے بعد ہاؤس آف سوئٹزرلینڈ نے برہمداغ بگٹی کی اسائلم کے حصول کی درخواست مسترد کر دی، جبکہ مہران مری پر تاحیات پابندی عائد کی۔ پاکستان نے سوئٹزرلینڈ کے اس اقدام پر شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف عالمی ایجنڈے کا حصہ بننے والے نادان باغیوں کے خلاف کارروائی احسن اقدام ہے۔ پاکستان کی طرف سے بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے ہاؤس آف سوئٹزرلینڈ کا خصوصی شکریہ ادا کیا، جبکہ بھارتی میڈیا میں سوئٹزرلینڈ کے اس اقدام کے خلاف محاذ کھڑا کر کے اسے پاکستان اور چائنا کا دباؤ قرار دیا گیا ہے۔ بھارتی صحافیوں اور سیاستدانوں سمیت دیگر مشاہیر سوشل نیٹ ورک ٹویٹر پر ایک دم سے متحرک ہو گئے ہیں، جو برہمداغ بگٹی اور مہران مری کی حمایت میں مہم چلا رہے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ بلوچستان کے مسائل کو انتہائی گمبھیر رنگ دے کر اپنے بھیانک مقاصد کے حصول کے خواہش مند فراریوں کو بھارت کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ حکومت پاکستان کو بلوچستان کے مسائل پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے ایسی کسی بھی بغاوت اور غلط پروپیگنڈے کا راستہ روکنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت کو بلوچستان میں زمینی حقائق کو سنجیدہ لینا چاہیے اور عوامی مسائل کے حل میں کسی قسم کی کمزوری نہ برتی جائے۔ صحت، تعلیم، شناختی کارڈ کے مسائل، روزگار اور نظام زندگی سے متعلقہ تمام مسائل کا ادراک کرتے ہوئے بلوچستان کو وہ تمام حقوق فراہم کیے جائیں جو دیگر صوبوں کو میسر ہیں، تاکہ بلوچستان کی محرومیوں کی آڑ لے کر ملک دشمن عناصر شر انگیزی نہ پھیلا سکیں اور محب وطن بلوچ عوام ان شرپسندوں کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔